اچھا، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزہ صرف اسی چیز کا نام ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک کھانا پینا ہم چھوڑ دیں اور اسی کو روزہ سمجھا جاتا ہے اور اسی سے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے ثمرات میں سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے رات بھر جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رات بھر جاگنے کے بدلے میں سوائے جاگنے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ یعنی دن بھر روزہ رکھا بھی ہے لیکن پھر بھی بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا، رات بھر جاگے لیکن پھر بھی شب بیداری کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کے روزے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا، رات بھر جاگ کر جو اس کا تقاضا ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ نمبر ایک، اگر روزے کے اندر یا رات بھر جاگنے کے اندر ریاکاری آ گئی، ہمارا عمل سارا کا سارا بیکار ہے، ضائع ہے، بلکہ ریا ایسی چیز ہے جو ہر عمل کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا بات ہے کہ ہم روزے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ مثلا روزے کا تقاضا یہ ہے کہ جسم کے ایک ایک حصے کا روزہ ہو، یعنی آنکھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، دماغ کا روزہ ہے۔ دل میں دماغ میں وہ سوچیں نہ لائیں جو روزے کے منافی ہیں، زبان پر وہ کلمات نہ لائیں جو روزے کے منافی ہیں، آنکھ سے وہ چیزیں نہ دیکھیں جو روزے کے منافی ہیں۔ اسی طریقے سے ہر عمل ہمارا ایسا ہو جس سے پتہ چلے کہ اس کا روزہ ہے۔ جیسے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور جناب گانے سنے جا رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہوئی، ایک شخص سے ملنے کے لیے گئے، جب وہ نکل کے آیا تو ٹی وی کی آواز چل رہی تھی۔ میں نے کہا بھئی یہ کیا، آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ بولا نہیں، وہ روزہ تو رکھا ہوا ہے، ٹائم پاس نہیں ہوتا، ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی چلا لیتے۔ اب روزہ رکھ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی آنکھ سے وہ عمل کیا جا رہا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ اسی طرح زبان سے عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، الغیبۃ اشد من الزنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی سخت ترین گناہ ہے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ غیبت اگر ہم نے کی، ہم نے اپنے روزے کے ثمرات کو خود ضائع کر دیا۔ اور غیبت سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ خود غیبت کرنے والے کا ہوتا ہے، جس کے ہم غیبت کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو روزے کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ جسم کے ایک ایک حصے کو روزے کے تقاضے کے مطابق چلایا جائے، لگایا جائے، اور وہی کام کیا جائے جو روزے کے منافی نہ ہو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، ان کو کسی نے بتایا جناب وہ فلاں شخص ہے اور آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہتا ہے۔ امام حسن بصری نے فرمایا وہ تو میرا خیر خواہ ہے۔ اب جو بتانے والا تھا وہ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی برائی کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ میرا خیر خواہ ہے۔ بولا ہاں وہ میرا خیر خواہ ہے، لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے۔ اور اس کے جانے کے بعد امام حسن بصری نے کیا کیا؟ وہ تو بڑے لوگ تھے، دل کے اندر انتقام نہیں لاتے تھے، بدنہ نہیں لاتے تھے، انا ان کے اندر نہیں تھی، لڑائی ان کے اندر نہیں تھی، جھگڑا ان کے اندر نہیں تھا، انتقام ان کے اندر نہیں تھا۔ امام حسن بصری نے کیا فرمایا؟ امام حسن بصری نے کیا عمل فرمایا کہ کھجوروں کے 2 تازہ ٹوکرے منگوائے، تازہ کھجوروں کے، اور وہ بہترین قسم کی جو کھجوریں تھیں اس شخص کے پاس تحفے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ بھیج دی۔ جیسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خوشی ہوتی ہے تو مٹھائی کے ڈبے بھیجتے ہیں، ہمارے دور میں یہ ہے۔ اس دور کے اندر کیا تھا کہ کھجوروں کے ٹوکرے، بہترین قسم کی کھجوریں، سجے سجائے ٹوکرے، وہ بھیج دیے امام حسن بصری نے اس کے پاس۔ اب اس کے پاس جب بندہ لے کر پہنچا، اس نے پوچھا بھائی یہ کہاں سے آئی ہیں کھجوریں؟ بھائی حسن بصری نے آپ کی خدمت میں بھیجی ہیں، آپ کو تحفے کے طور پہ بھیجی۔ یہ شخص بڑا پریشان ہوا، اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا نادم بھی ہوا کہ میں دن بھر ان کی غیبت کرتا رہتا ہوں، ان کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہوں، اور وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے اس اعزاز سے انہوں نے بخشا ہے، میرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔
दूसरे दिन आए हजरत इमाम हसन बसरी के पास, आकर कहा हजरत मैं बड़ा नादिम हूँ अपने किए पे और बड़ा परेशान हूँ, बड़े पशेमान हूँ, मैं आपसे माजरत करने आया हूँ, आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। इमाम हसन बसरी ने फरमाया क्यों भाई, आप किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं? फरमाया मैं आपकी गिबत करता हूँ, मैं आपकी बुराई बयान करता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए नफरत थी और मैं इस वजह से लोगों में आपकी बुराई बयान किया करता था। गिबत दरअसल नाम ही इस चीज़ का है कि किसी के बुग़्ज़, किसी के इनाद या किसी की नफरत में उसकी बुराई बयान करना उसके पीठ के पीछे, गिबत नाम ही इसी चीज़ का है। इमाम हसन बसरी ने मुस्कुरा कर फरमाया भाई तुम तो मेरा भला कर रहे हो, तुम तो मेरा खैर खाओ। अब वो भी शख्स परेशान हो गया, हजरत कैसे मैं आपकी बुराई बयान करता हूँ, मैं आपका खैर खा कर? फरमाया खैर खा ऐसे कि गीबत करने से नुकसान गीबत करने वाले का है, वो क्या कि उसके नामा अमाल की जो नेकियां हैं वो उसके नामा अमाल में डाल दी जाती हैं जिसकी गीबत की जा रही है। तो तुम मुझे नेकियों का हदिया कर रहे हो, नेकियों का तोहफा दे रहे हो, मैंने तुम्हें खजूरों का तोहफा भेज दिया। और ये तो मुसलमान का फर्ज बनता है ना कि तोहफे के बदले में तोहफा होना चाहिए। आप मुझे वो चीज़ दे रहे हैं गीबत करके जो आखिरत में काम आने वाली है, मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ जो दुनियावी तौर पर एक काम आने वाली है और खाई जाने वाली चीज़ है, बस तोहफे के बदले में मैंने तो तोहफा दिया। अब गीबत करके हम क्या कर रहे हैं, खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। उमूमन हम देखें रोजाना हमारा ये काम बनता है, दिन भर अगर रोजा रखा है तो कम अज कम शाम को जब रोजा हम अफ्तार कर रहे हैं, रोजा अफ्तार करने के लिए बैठे, उस वक्त थोड़ा सा हम जायजा ले लें। दुआ तो करते ही है ना, अफ्तारी के वक्त दुआ कबूल होती है, दुआ तो हम करते ही हैं। उस दुआ से पहले थोड़ा सा हम जायजा ले लें कि आज कौन से ऐसे काम थे जो रोजे के मुनाफी थे और मैंने किए, और कौन से ऐसे काम थे जो करने चाहिए थे और मैंने नहीं किए। ये अगर हम इंशाल्लाह करेंगे तो हमारा रोजा जानदार भी होगा, शानदार भी होगा, और फिर उस पर समरात भी उसी किस्म के मिलेंगे। वो रोजा जिसके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, रोजा मेरे लिए, इसका बदला मैं खुद हूँ। वो रोजा सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है भाई कि शहरी में हमने खाना पीना छोड़ दिया और मगरिब में जनाब हमने खाना पीना शुरू कर दिया और हम समझते हैं कि जी हमने रोजे के तकाज़ों को पूरा कर दिया। रोजा वो उस वक्त होगा जब हमारे जिस्म के एक एक हिस्से का रोजा हो। असल सबक को भुला चुके। कहने वाले ने क्या खूब कहा कि जिस दौर पे नाज़ात थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए, और उनका जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। अज़ा तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। इबादत के वो सम्राट आज हम वाकिफ नहीं है, आज हमें इबादत में लुत्फ नहीं आता। क्यों कि इबादत के असल मकसद को हम भुला चुके हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इबादत के साथ साथ उसके असल मकसद को समझने की तौफीक नसीब फरमाए।